والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد 114 नंबर आयत से शुरू करना भी हमने 113 नंबर आयत से खूब खत्म कर दिया था أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يذلوك وما يذلون إلا أنفسهم وما يضرونك به شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما ولولا فضل الله عليك سورہ النساء 113 نمبر آیت اور اگر اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر فضل نہ ہوتا اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ کہ تو ارادہ کر چکی تھی ہم یہب اہتمام کا لفظ اسی سے ہوتا ہے جو اردو میں بولا جاتا ہے تو محب اور اہمیت یہ سارے اسی سے تو لَهَمَّ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ تو ان میں سے ایک گروہ یہ فیصلہ کر چکا تھا کہ آپ کو گمراہ کر دیں وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ اور ایسے لوگ نہیں گمراہ کرتے مگر اپنے آپ کو وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ اور یہ آپ کا کوئی نقصان نہیں کر سکتے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کتاب و حکمت کا نزول کیا ہے اللہ نے کتاب اور حکمت آپ پہ نازل کی ہے جس طرح کتاب نازل ہوئی اس طرح حکمت بھی نازل ہوئی حکمت سے کیا مراد ہے حکمت سے جیسے کہ قرآن مجید میں پڑھا ہے ہم سورہ بقرہ میں بھی یعلمہم الکتاب والحکمہ جب ابراہیم علیہ السلام دعا کر رہے ہیں کہ اللہ ان کے اندر نبی بھیج جو ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور اسی طرح جو ہے وہ سورہ آل عمران میں بھی ہم پڑھ چکے ہیں کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ آگے یعلمہم الکتاب والحکمہ حکمت کی تعلیم تو حکمت کیا ہے حکمت اس قرآن نازل شدہ کتاب کی جو عملی یا تطبیقی شکل ہے وہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت آپ کی سنت آپ کی زندگی وہ احادیث جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی ہے قولی ہو فعلی ہو تقریری ہو یہ ساری چیزیں حکمت کے اندر آتی ہیں تو جس طرح کتاب کا نزول ہوا ہے اسی طرح کس کا نزول ہوا ہے انزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ تو بہت سارے لوگ حدیث کو کوئی اہمیت نہیں دیتے تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کے حال پر رحم کرے لیکن بہرحال کچھ ایسے بھی ہیں ایسے بھی مورز ہیں اعراض کرنے والے کہ وہ حکمت سے مراد کچھ اور چیزیں لیتے ہیں نبی صلی کی سیرت اور سنت کو اہمیت نہیں دیتے وہ علمک ما لم تکن تعلم اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو تعلیم دی ہے ان چیزوں کی جو آپ نہیں بالکل جانتے تھے وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا اور اللہ تعالیٰ کا آپ کے اوپر بہت بڑا فضل ہے لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقة او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظیما تو پیچھے دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا اور منافقین کے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ بیت طائفۃ منہم کہ یہ رات گزارتے ہیں ان چیزوں کے اوپر بات کرتے ہوئے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے جن کو اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کو منع کیا ہوا ہے تو اب اللہ تعالیٰ اسی کی طرف تھوڑا اشارہ کر رہے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم ان کی جو نجوا ہے اس کے اندر کوئی خیر نہیں ہے بہت ساری جو ان کی نجوا ہے ان کے اندر خیر نہیں نجوا کیا ہوتا ہے نجوا سرگوشی کو کہتے ہیں وہ بھی اس کا ترجمہ ہے سرگوشی اور یہاں پہ اس کا مراد ہے وہ کسی کے ساتھ ہماری کنورسیشن ڈسکشن اور وہ ہماری باتیں جو ہم باہر اوپن کرنا یا اوپن ہونا ہمیں پسند نہیں ہے تو یہ وہ ساری کی ساری ہماری سیکرٹ ہسٹری موبائل کی ہو لیپ ٹاپ کی ہو کسی چیز کی بھی تو یہ ساری کی ساری چیزیں نجوا کے اندر آتی ہیں تو اللہ فرماتے ہیں یہ جتنی نجوا کرتے ہیں نا سرگوشیاں کرتے ہیں پوشیدہ باتیں کرتے ہیں لا خیر فی کثیر من نجواہم اس میں کوئی خیر تو نہیں ہے ساری شر پہ مبنی ہوتی ہے الا ما سوائے من امر بصدقۃ اس بندے کی نجوا میں خیر ہوگی من امر بصدقۃ جو صدقے کا حکم دیتا ہے او معروف یا اچھائی کو عام کرنے کا او اصلاح بین الناس یا لوگوں کے درمیان صلح کروانے کا اصلاح کا حکم دیتا ہے ومن یفعل ذلک اور جو بھی یہ کام کرے گا ابتغاء مرضات اللہ مقصود یہ ہو کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اللہ کی خوشنودی کو حصول کرے فسوف نؤتیہ اجرا عظیما تو ان قریب ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے تو مطلب کہ یہ سارے کام ہونے چاہیے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ذاتی مفادات کے لیے نہیں لوگ اب جرگے کرواتے ہیں صلح کرواتے ہیں
اصلاح بین الناس، لیکن اپنے مفادات کے لیے، ادھر بھی کہہ دیتے ہیں اتنے پیسے چاہیے، ادھر بھی کہہ دیتے ہیں اتنے پیسے چاہیے. یہ جو ہے نا اس پہ اجر بہرحال نہیں ہے. وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، اور جو بھی یشاقق الرسول، رسول کی مخالفت پہ اترے گا، جو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت پہ اترے گا، ان کی حکمت، ان کی سنت، ان کی سیرت کی مخالفت پہ چلے گا، من بعد ما تبین له الهدى، اس کے بعد کہ اس کے سامنے ہدایت واضح ہو چکی ہے، اس کو پتہ چل چکا ہے کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے، تو یہ بندہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا، مومنوں کے راستے کے علاوہ کوئی اور راستہ اختیار کرے گا. تو یہ غیر سبیل المؤمنین جو ہے یہ بڑی اہم چیز ہے. سبیل المؤمنین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے، سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، لا تجتمع امتی علی ضلالہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت ضلالت پہ جمع نہیں ہو سکتی، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ ساری کی ساری امت گمراہی کے اوپر اکٹھی ہو جائے. ٹھیک ہے، تو یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ معاملہ جس میں ساری امت متحد ہو جائے، متفق ہو جائے، وہ معاملہ ٹھیک ہے. تو امت کا اتفاق کس کس چیز پہ ہوا ہے؟ سبیل المؤمنین میں سب سے پہلے آتا ہے سبیل الصحابہ یا خلفائے راشدین، ان کا جو رستہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میرے رستے پہ چلنا ہے، میری سنت پہ عمل کرنا ہے، اور خلفائے راشدین کی سنت پہ عمل کرنا ہے. خلافت راشدہ جو ہے حدیث بتاتی ہے کہ وہ 30 سال تک رہی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد. خلافت راشدہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو ہے وہ پہلے 2 سال ابو بکر رضی اللہ عنہ، 11 سے 13 ہجری تک، 13 سے 23 ہجری تک 10 سال حضرت عمر رضی اللہ عنہ، اور 23 سے 35 ہجری تک 12 سال حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، اور جو 35 سے 40 تک 5 مہینے یا 6 مہینے کم حضرت علی رضی اللہ عنہ، اور علی رضی اللہ عنہ کے بعد 6 ماہ جو ہے وہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ. یہ خلافت راشدہ ہے. تو یہ خلافت راشدہ میں جن چیزوں پہ مسلمان قائم رہے ہیں، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے بعد دوسرا جو سورس آف لیجسلیشن ہے، جو مصدر تشریع ہے اسلام کا، سب سے پہلے قرآن ہے، اس کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. یہ پہلا مصدر تشریع ہے. دوسرا مصدر تشریع جو ہے، یعنی جہاں سے ہم قانون حاصل کریں گے، جو ہم پریسیڈنٹس کے طور پہ، ثوابت قضائیہ کے طور پہ جن چیزوں کو لیں گے، وہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کی سنت ہے اور خلفائے راشدین کی سنت ہے. تو یہ 30 سالہ جو دور ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد ہے کہ میرے بعد تمہارے اندر خلافت رہے گی 30 سال تک، خلافت راشدہ 30 سال تک رہے گی. تو یہ ہے سبیل المؤمنین. اسی طرح پھر سبیل المؤمنین جو ہے وہ سبیل المؤمنین میں جس چیزوں پہ صحابہ کا اجماع ہوا ہے، مثلا جو لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے دینے سے منکر ہو گئے تھے، اب یہ کافر ہو گئے، یہ قرآن و حدیث میں صریح کہیں بیان نہیں ہوا. یہ کیا ہے؟ صحابہ کا اجماع ہے، ابو بکر رضی اللہ عنہ کا اجماع ہے کہ جو بندہ بھی ان ارکان اسلام میں سے کسی ایک رکن کا انکار کرے گا تو وہ کیا تصور کیا جائے گا؟ کافر تصور کیا جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کے اوپر مسلمانوں والے احکام لاگو نہیں ہوں گے، اس کے اوپر کافروں والے احکام لاگو ہوں گے. پھر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دعویٰ ہوا، نبوت کا دعویٰ ہوا ہے، یہ نبوت کا دعویٰ بھی جو ہے یہ جو مدعیان نبوت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، ان کے بھی کافر ہونے کی دلیل براہ راست کہیں قرآن و سنت میں نہیں ہے. تو یہ کیا ہے؟ سبیل المؤمنین. اور سبیل المؤمنین میں سب سے پہلا سبیل جو خلافت راشدہ ہے یا صحابہ کرام ہے. تو ابو بکر رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ ان لوگوں کو کافر قرار دیا ہے، اور سارے صحابہ کے ساتھ ہیں اس معاملے میں. اور یہی اجماع ہمارے پاس بھی ہوا ہے 70s کے اندر یہاں پاکستان میں، اور جو سپریم کورٹ ہے اس نے ان مدعیان نبوت کو اور ان کے متبعین کو اسلام سے خارج کیا کہ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. یہ ہے سبیل المؤمنین، جس پہ سارے متفق ہیں، جس پہ ساری امت مسلمہ متفق ہے. یہ سبیل المؤمنین ہے. جو اس سے ہٹے گا اور اس سے ہٹ کے چلنے کی کوشش کرے گا، نولی ما تولی، ہم اس کو پھیر دیں گے جس طرف یہ پھرے گا، ونصلہ جہنم، ہم اس کو جہنم میں جھونکیں گے، وساعت مصیرا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، یہ پہلے کہاں پہ گزرا تھا بلا 46 نمبر آیا کے اندر یہ پہلے گزرا تھا، اب یہ دوبارہ آ گیا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ یہ چیز معاف نہیں کریں گے کہ اللہ کے ساتھ شرک کیا جائے. ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور اس سے کم درجہ، دور ذالک کا مطلب اس کے علاوہ نہیں ہے، دور ذالک کا مطلب ہے اس سے کم درجہ.
کچھ جرائم ایسے ہیں جو کہ شرک کے درجے کے ہیں، شرک درجے ہیں۔ شرک کی کتنی قسمیں بنیادی طور پہ؟ ذات میں، صفات میں، حقوق میں شرک، ٹھیک ہے، اللہ کی ذات میں، صفات میں، حقوق میں شرک، یہ شرک اکبر ہے۔ یہ ساری کون سی قسمیں؟ شرک اکبر کی۔ ایک شرک اصغر ہے، وہ کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے؟ شرک اصغر کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر الریا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں سب سے زیادہ اپنی امت کے بارے میں صحابہ کو فرمایا کہ تمہارے بارے میں سب سے زیادہ جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ یہ ہے کہ تم شرک اصغر میں مبتلا ہو جاؤ گے، اور وہ کیا ہے؟ الریا۔ دو جگہ پہ گزرا، سورہ نساء میں بھی گزرا ہے، سورہ آل عمران میں بھی، کہ جو لوگ مال اپنا خرچ کرتے ہیں ریا الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر آخرت پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ بڑا خطرناک کام ہے۔ تو ریاکاری بھی شرک کی قسم ہے، اور یہ شرک اصغر ہے۔ شرک اصغر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ قابل معافی ہے یہ شرک ہی ہے، یہ شرک ہی، لیکن انسان جو ہے اس سے توبہ کرے، معافی مانگے تو بہرحال اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں۔ تو شرک کے درجے سے جو نیچے والی چیزیں ہیں، شرک سے نچلے درجے کی کون کون سی چیزیں، یا شرک کے درجے میں کون کون سی چیزیں ہیں؟ یعنی یخشون الناس کخشیۃ اللہ، لوگوں کا اتنا خوف ہونا جتنا کتنا کس کا ہونا چاہیے؟ اللہ۔ یحبونہم کحب اللہ، اوروں سے اتنی محبت ہونا، اتنا دلی تعلق ہونا جتنا کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے، اللہ سے ہونا چاہیے۔ یہ سب شرک کی قسمیں ہیں، یہ ناقابل معافی ہے۔ اور جو ہے وہ نظام جو ہے، نظام غیر اللہ کا نافذ کر دینا، ٹھیک ہے، تو یہ تحاکم الی الطاغوت، تحاکم الی الطاغوت، طاغوتی فیصلے ان کے مطابق اپنی عدالتی نظام اور سارا وہ بنانا، اپنی سیاست جو ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کے طریقے سے ہٹ کے کسی اور چیز میں ملا، یہ سارے اس لیول کے وہ ہیں۔ اسی طرح کسی اور کو عالم الغیب سمجھنا، کسی اور کو اللہ کے علاوہ عالم الغیب سمجھنا، ٹھیک ہے، کسی اور سے کے پاس یہ اپنی قسمت کا حال معلوم کرنے کے لیے جانا، ٹھیک ہے، تو کسی اور کو اللہ کے علاوہ حاضر ناظر سمجھنا، یہ سب شرکی کے درجے کے گناہ ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ من اتی کاہنا او عرافا فصدقه بما یقول، یہ جو غیب کی خبریں دینے والے جو ان کے پاس جاتا ہے اور ان کی تصدیق کر دیتا ہے، اگر جاتا ہے صرف جانے سے کیا اس کو سزا ملتی ہے؟ لم تقبل صلاۃ 40 یوما، 40 دن تک اس کی صلاح اللہ قبول نہیں کرتے۔ جو کسی کاہن غیب کی خبریں دینے والے کے پاس صرف جاتا ہے، تصدیق نہیں کر رہا، اور جو تصدیق کرتا ہے فقط کفر بما انزل علی محمد، جب سے فرمایا کہ میرے اوپر نازل کردہ شریعت، اللہ کی نازل کردہ شریعت کا یہ کافر ہو چکا ہے۔ تو یہ جو لوگ جاتے ہیں مذاق میں یہ طوطوں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کروانے والے اور پابلس کے پاس اور اس طرح کی چیزیں، تو یہ اسلام میں صریح حرام چیزیں، صریح حرام چیزیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرک کے درجے کے گناہ ہیں، شرک کے درجے کے گناہ ہیں۔ غیر اللہ کی قسم اٹھانا یہ بھی شرک کے درجے کا گناہ ہے۔ اور جو ہے وہ من حلف بغیر اللہ فقد اشرک، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو غیر اللہ کی قسم اٹھاتا ہے یہ شرک کا ارتکاب کرتا ہے۔ من علق تمیمۃ فقد اشرک، جو بندہ کوئی تعویذ وغیرہ لٹکاتا ہے یہ بھی شرک کا ارتکاب کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ مختلف وہ چیزیں جو حدیث کے اندر شرک کے درجے کے گناہ ہیں، اللہ کہہ رہے ہیں یہ اللہ معاف نہیں کرے گا، یہ اللہ تعالیٰ یہ گناہ معاف نہیں کریں گے۔ تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اچھا ایک وہ بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک دعا ہے جو بندہ پڑھ لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے شرک والے جو گناہ ہیں وہ سب معاف کر دیتے ہیں۔ یہ امام بخاری کی کتاب ہے الادب المفرد، بخاری کے علاوہ تو ادب المفرد کے اندر یہ حدیث موجود ہے حسن درجے کی صنعت کے ساتھ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ للشرک فیکم اخفی من دبیب النمل، کہ شرک جو ہے وہ انسان کے نظریات سوچ افکار کے اندر وہ دبیب النمل سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے داخل ہو جاتا ہے۔ نمل کسے کہتے ہیں؟ اور دبیب کہتے ہیں اس کے چلنے کی آہٹ کو، ٹھیک ہے، دابہ بھی اسی سے ہے، چلنے والے کو کہتے ہیں۔ تو شرک جو ہے وہ اتنا مخفی طریقے سے انسان کے اعمال افکار میں داخل ہو جاتا ہے کہ جیسے چونٹی کے چلنے کی آہٹ نہیں آتی، اس طرح اس کے بھی انسان کے اعمال میں افکار میں داخل ہونے کا پتہ نہیں چلتا۔ تو صحابہ کرام بڑے پریشان ہوئے، اللہ کے نبی اتنا بڑا گناہ ہے اور یہ پتہ ہی نہیں چلتا۔ تو پھر فرمایا کہ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں، اگر آپ اس کو پڑھو گے
تو ذهب عنك قليله وكثيره، جو قلیل ہے یا کثیر ہے، بڑا شرک ہے یا چھوٹا شرک ہے، زیادہ ہے یا کم ہے، سب اللہ معاف کر دیں گے اگر سمجھ کے دعا پڑھی جائے تو کیا دعا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اللہ سے یہ دعا کیا کرو، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک شیئا نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. مطلب یہ بنتا ہے اللہم اے اللہ انا نعوذ بک، ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، من اس چیز سے کہ ان نشرک بک، کہ تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، ونحن نعلمہ، جان بوجھ جانتے بوجھتے ہوئے ہم تیرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائیں، اس سے ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، ونستغفرک، اور تجھ سے معافی کے طلبگار ہیں، لما لا نعلمہ، اس شرک کے معاملے میں جو ہم سے لا علمی کے اندر ہو گیا. ٹھیک ہے، تو پڑھ لیں ایک دفعہ، اللہم انا نعوذ بک من ان نشرک بک ونحن نعلمہ ونستغفرک لما لا نعلمہ. یہ ہمیں دعا یاد ہونی چاہیے. تو بہرحال اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ جس نے یہ نا اللہ معاف نہیں کریں گے، مطلب اگر اس نے توبہ نہیں کی تو، اگر اس نے سمجھا نہیں اللہ اور اللہ تعالیٰ کے سامنے تائب نہیں ہوا تو پھر معافی نہیں ملے گی، لیکن اگر تائب ہو گیا تو بہرحال معافی ملے گی. تو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک، اس سے کم درجہ، دون ذلک کا مطلب شرک سے نچلے درجے کے جو گناہ ہیں نا، لمن یشاء، جس کو چاہیں کہ اللہ معاف کر دے گا، ومن یشرک باللہ، جو بھی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو یہ بہت گمراہ، بہت دور کی گمراہی میں مبتلا ہو گیا یہ بندہ. ان یدعون من دونہ الا اناثا، یہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ مگر مؤنثوں کو، وان یدعون الا شیطانا مریدا، اور یہ نہیں پکارتے اللہ کے علاوہ مگر شیطان کو. یعنی اللہ تعالیٰ یہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ جس کی بھی عبادت ہوتی ہے، جس کو بھی پکارا جاتا ہے، یدعون، ایک شرک بھی دعا ہے، یدعون دعا سے نکلا ہوا. دعا کسے کہتے ہیں؟ مانگنا، پکارنا. پکارنا. ٹھیک ہے، پکارنے کا مطلب یہ نہیں کہ میں کسی کو آواز دیتا ہوں کہ میری بات سن لو، یہ پکارنے کا مطلب ہے دعا کرنا. دعا کرنا جب انسان اللہ کے علاوہ یا انسان جس سے بھی دعا کر رہا ہوتا ہے نا، اس کے بارے میں اس کے بنیادی نظریات کیا ہوتے ہیں. سب سے پہلے اس کو پتا ہوتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں، وہ میری زبان سمجھتا ہے، اس کے اور میرے درمیان کوئی فاصلہ نہیں، وہ میری بات کو سمجھتا ہے. کہ اگر اس کا یہ ایمان ہے کہ وہ سمجھتی نہیں میری بات، اور وہ میری زبانی اس کو نہیں آتی، میں انگلش میں مانگ رہا ہوں وہ عربی سمجھتا ہے، یا وہ میں عربی میں مانگ رہا ہوں انگلش سمجھتا ہے، ٹھیک ہے، تو پھر تو میں کبھی اس سے نہیں مانگوں گا. تو پہلے نمبر پہ یہ چیز ہوگی. دوسرے نمبر پہ یہ ہوتا ہے کہ یہ مانگنے والے کا تصور ہوتا ہے جس سے وہ مانگ رہا ہے کہ جو چیز میں مانگ رہا ہوں اس کے اختیار میں ہے. اگر اس کے اختیار میں نہیں، وہ آواز بھی سن رہا ہے، سب کچھ ہے، قریب بھی ہے، لیکن اس کے اختیار میں نہیں، کبھی وہ مانگے گا اس سے؟ اچھا، پھر اس کے بارے میں اس کا تصور یہ ہونا چاہیے کہ اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، کیونکہ جس سے اس نے پکارنا ہے اور دعا کرنی ہے، ممکن ہے اس کو مصیبت رات کے وقت بن جائے. ہاں، تو وہ آگے سے سویا ہوا ہو تو پھر پکارنے کا کوئی فائدہ ہے؟ پھر کوئی پکارنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. تو یہ جس کو پکارا جاتا ہے اس کے بارے میں تصور ہونا ضروری ہے. انسان کا تصور ہوتا ہے، وہ چاہے زبان سے کہہ رہا ہو نہ کہہ رہا ہو، کہ یہ اس کو نیند اور اونگ نہیں آتی، یعنی حی قیوم ہے، لا تاخذہ سنۃ ولا نوم ہے، اور لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز اس کے اختیار میں ہے، میں جو مانگوں گا مجھے دے دے گا. ٹھیک ہے، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے جو انسان کا ماضی مستقبل ہے، اور جو آسمانوں میں، زمین میں، سمندر کی تہوں میں، ہواؤں میں، فضاؤں میں، ہر چیز کا اس کو علم ہے کہ میں جہاں پہ بھی اس سے دعا کر سکوں تاکہ وہ سمجھ سکے. تو یہ ہے شرک فی الدعا. جب کسی اور کو یہ کہا جاتا ہے نا کہ یا فلاں میری مدد کر اللہ کے علاوہ، تو یہ سارے تصورات اس کے بارے میں ہوتے ہیں بندے. ٹھیک ہے، اور یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو حی قیوم سمجھنا، اور ما فی السماوات و ما فی الارض کا مالک سمجھنا، اور ہر چیز کے اوپر قادر سمجھنا، اور اختیارات مختار کل سمجھنا، یہ سب سے بڑا شرک. اس لیے شرک فی الدعا کائنات کا سب سے بڑا شرک ہے، جس میں ایک نہیں 1000 قسم کے شرک ملوث ہو کے اکٹھے ہو جاتے ہیں. خوف میں تو ایک ہی شرک ہوتا ہے نا کہ بندہ اسے ڈر رہا ہوتا ہے، محبت میں بھی ایک شرک ہوتا ہے، لیکن دعا کے اندر، اس لیے پورے قرآن میں سب سے زیادہ جس شرک کی مذمت کی گئی ہے وہ شرک فی الدعا کی گئی ہے. تو مختلف جگہوں پہ آپ دیکھیں گے تو اللہ فرماتے ہیں یدعون من دونہ الا اناثا، یہ اللہ کے علاوہ جن سے بھی دعا کرتے ہیں نا، یہ اصل میں مؤنثوں کو پکار رہے ہوتے ہیں. وَيَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانٌ مَرِيدًا، اور در حقیقت اللہ کے علاوہ جس کو سے بھی دعا کر رہے ہوتے ہیں، وہ کس کو سے دعا کر رہے ہوتے ہیں؟ یعنی وہ اپنی طرف سے کسی اور کو پکار رہا ہوگا، بڑے نیک ولی کسی کو پکار رہا ہوگا کہ اپنی مدد کے لیے کہ میری مدد کر. در حقیقت قرآن کہہ رہا ہے وہ کس سے دعا کر رہا ہے؟ وہ شیطان سے دعا کر رہا ہے، وہ شیطان سے مانگ رہا ہے. لعنہ اللہ، اس شیطان پہ اللہ نے لعنت کی ہے، اپنی رحمت کے دروازے اس کے لیے بند کر دیے. وقال، اور اللہ نے اس سے یہ کہا ہے
لا تخذن وقال، اور ابلیس نے کہا ہے، شیطان نے کہا ہے، لا تخذن من عبادک نصیبا مفروضا، اے اللہ میں تیرے بندوں میں سے خاص حصہ، مقررہ حصہ اس کو میں پکڑ لوں گا، مطلب ان کو گمراہ کروں گا. کس طرح؟ وَلَأُضِلَّنَّهُمْ میں ان کو غیر المغضوب یعنی ضالین سے میں ان کو گمراہ کروں گا. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ میں ان کو خواہشات کا پرستار بناؤں گا. امنیہ کی جمع، امنیہ خواہشات کو کہتے ہیں. میں ان کو گمراہ کروں گا، ان کو خواہشات کا دلدادہ اور خواہشات کا پیروکار بناؤں گا، ان کی زندگی خواہشات کی تکمیل میں گزرے گی. وَلَآمُرَنَّهُمْ میں ان کو حکم دوں گا، فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ یہ جانوروں کے کانوں کو کاٹیں گے. یعنی اللہ تعالیٰ صحیح جانور دے گا، یہ اس کے کانوں کو کاٹیں گے. کس لیے کاٹیں گے؟ کہ جی اس سے وہ مختلف قسم کے توہمات ہوتے ہیں جس کو سپرسٹیشن کہا جاتا ہے کہ کاٹنے سے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، جانور جو ہے وہ ٹھیک ہوتا ہے. تو بتوں کے نام پہ یا بتوں کو خوشی کے لیے یا ویسے اپنے توہمات کی پوری پرستاری کرتے ہوئے وہ کیا کریں گے؟ جانوروں کے کان کاٹیں گے. وَلَآمُرَنَّهُمْ اور میں ان کو حکم دوں گا، فَلَا يُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ تو یہ اللہ کی تخلیق کو تبدیل کریں گے. 35 نمبر 36 نمبر آیات میں نے آپ سے کہا تھا، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جو ہے نا وہ لا تتمنوا ما فضل الله ببعضكم على بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن. اللہ نے جس کو جس حال میں رکھا ہوا ہے وہ کبھی بھی اس حال سے ہٹ کے کسی اور کی حالت کا تمنا نہ کرے. مرد ہے تو عورت ہونے کی تمنا نہ کرے، عورت ہے تو مرد ہونے کی تمنا نہ کرے. یہ جائے کہ مرد اپنی جنس تبدیل کروا کے عورت بن جائے اور عورت اپنی جنس تبدیل کروا کے مرد بن جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس بندے پہ یلبسو لبست البرا جو عورتوں جیسا لباس پہننے کی کوشش کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے اس عورت پہ جو کہ مردوں جیسا لباس اور وضاقتہ اختیار کرتی ہے. تو یہ اتنی اسلام سپریشن چاہتا ہے. جو اسلام نے زیورات اور یہ سب کا سب عورتوں پہ حلال کیا، مرد کے اوپر زیور پہننا حرام کیا ہوا ہے ماں سوائے انگوٹھی پہننے کے. تو یہ لوگ بالیوں ڈالتے کانوں کے اندر اور لوگ یہاں پہ وہ پہننے کی کوشش کرتے ہیں، اور لوگ وہ جو ہے وہ میک اپ کرتے ہیں عورتوں کی طرح، اور وہ یہ ساری چیزیں تغییر لخلق اللہ کے اندر آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر یہ تو سب سے بڑی تغییر لخلق اللہ ہے کہ کوئی اپنی وہ سرجری کروا کے مرد ہے تو عورت بن جائے، عورت ہے تو مرد بن جائے. اللہ کہ اگر واقعتاً کوئی بیماری ہے، اگر کوئی بیماری ہے جو واقعتاً بیماری ہے، ٹھیک ہے، تو اس کے علاوہ یہ تغییر لخلق اللہ کے اندر آتا ہے. تو یہ ابلیس کا ایک بہت بڑا جو ہے نا وہ اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے اس وقت جو ابلیس کروا رہا ہے لوگوں سے. وَمَن يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِن دُونِ اللَّهِ اور جو بھی شیطان کو اپنا دوست بنا لے گا اللہ کے علاوہ، اللہ کو چھوڑ کر، فقط خسر خسران مبینا تو یہ واضح طور پہ خسارے کا سودا کر لیا. اس شخص نے واضح طور پہ خسارے میں مبتلا ہو گیا. یعدہم تو لہذا وہ اپنے وعدے کو پورا کرتا ہے. شیطان ان کو غلط قسم کے وعدے دیتا ہے. وَيُمَنِّيهِمْ ان کو غلط خواہشات کے اندر مبتلا کرتا ہے. اچھا بندے کو ایسا لگ رہا ہوتا ہے یہ میری خواہش ہے. ابلیس کبھی بھی نہیں یہ کہتا کہ یہ ابلیس کی خواہش ہے. ابلیس ہمیشہ یہی ذہن میں ڈالتا ہے کہ یہ آپ کی اپنی خواہش ہے. ٹھیک ہے. تو جب وہ موسیٰ علیہ السلام پہ آ کے دعوت دی نا تو ابلیس جو فرعون ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ان ھذان لساحران یریدان ان یخرجاکم من ارضکم بسحرہما ویذهبا بطریقتکم المثلی. وہ کہتا ہے مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں. فرعون کہتا ہے بنی اسرائیل والوں کو مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو آپ کا اتنا بہترین سسٹم ہے پولیٹیکل سسٹم، یہ سب ختم کر دیں گے، تمہارا سسٹم ختم کر دیں گے. تھا اس کا اپنا لیکن ان کو کہہ رہا ہے یہ تمہارا سسٹم ختم کر دیں گے. تو یہ اس طرح ابلیس یہ تصور دینے کی کوشش کرتا ہے کہ جو اس کے آبجیکٹیوز ہیں، مقاصد اور اہداف ہیں وہ انسان کے اپنے اہداف ہیں. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی بتایا ہوا ہے کہ الذی خناس کے بارے میں الذی یوسوس فی کہ وہ وسوسہ یہاں پہ ڈالتا ہے. تو جو اگر کوئی بندہ کسی کے کان میں بات کرے گا تو اس کو پتا ہوگا یہ میرا خیال نہیں ہے، جسے مجھے کہا ہے اس کا خیال. لیکن جب ایک چیز ڈائریکٹ سینے کے اندر مبتلا وہ ڈالی جا رہی ہے تو اس میں بندہ سمجھتا ہے یہ میرا اپنا آئیڈیا ہے. آپ کے حالانکہ اس کا اپنا آئیڈیا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس چیز میں ہمیں بڑا وہی محتاط رہنا چاہیے. تو ابلیس کیا کرتا ہے؟ یعدہم ان کو وعدے دیتا ہے، یمنیہم اور ان کو خواہشات دکھاتا ہے، ان کو سبز باغ دکھاتا ہے، ان کو بہت ساری جھوٹی امیدیں دیتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا اور نہیں دیتا ان کو وعدے شیطان مگر دھوکے کے. شیطان کے جتنے وعدے سب دھوکے پہ مبنی ہیں. اولئک مأواہم جہنم یہی وہ لوگ ہیں یعنی جو اس کے کہنے پہ گمراہی کے رستے، خواہشات کے رستے پہ چلتے ہیں، جانوروں کے کان کاٹتے ہیں، تغییر لخلق اللہ، اللہ کی تخلیق کو تبدیل کرتے ہیں. تو یہ سب کے سب اولئک مأواہم جہنم ولا یجدون عنہا محیصا ان کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ان کو اس سے بھاگنے کی جگہ نہیں ملے گی. والذین آمنوا وعملوا الصالحات جن لوگوں نے ایمان اور عمل صالح اختیار کیا. اب یہاں پہ عمل صالح کا مطلب ان شیطانی ایجنڈوں سے بچنا ہے.
کہ انسان تغیر لخلق اللہ کا وہ کوئی پروجیکٹ لے لے، یا انسان جو ہے وہ جانوروں کے ساتھ وہ غلط قسم کے رویے اختیار کرنے شروع کر دے، جیسے کہ اگلی سورہ بار کے اندر تفصیل کے ساتھ آئے گا، اگلی سے اگلی سورہ نام کے اندر، تو مائدہ کے بعد، تو کہ مشرکین کا جانوروں کے بارے میں، انعام کے بارے میں کیا تصور اور کیا رویہ تھا، اور اسی طرح جو ہے وہ غلط جھوٹی باتیں اور جھوٹی جو امیدیں ہیں ان کے پیچھے چلنا. تو یہ جو ان سے بچے گا، ایمان اور عمل صالح پہ کا رستہ اختیار کرے گا، سندخلوا جنات تجری من تحتها الانہار، ان قریب ہم ان کو جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ اس میں رہیں گے، وعد اللہ حقا، اللہ کا وعدہ سچا ہے. پیچھے کیا کہا گیا تھا؟ وما یعدکم الشیطان الا، شیطان کے وعدے جھوٹے والے، وعد اللہ حقا، اور اللہ کے وعدے کیا ہیں؟ سچے ہیں. یہ دونوں پیرلل چیزیں چل رہی ہیں. ومن اصدق من اللہ قیلا، اور اللہ سے بڑھ کے اپنی سچی بات کون کر سکتا ہے؟ ومن اصدق، اس سے زیادہ صادق کون؟ من اصدق من اللہ، اللہ سے زیادہ سچی بات کون کر سکتا ہے؟ قیلا، قول کے اعتبار سے، یعنی اللہ تعالیٰ سے بڑھ کے کسی کی بات سچی نہیں ہو سکتی. لیس بامانیکم، اب یہ بڑی ایک عظیم آیا ہے. لیس بامانیکم، اللہ فرما رہے ہیں کہ لیس بامانیکم، آپ کی خواہشات کے مطابق فیصلہ نہیں ہوگا. امانی کلیہ کی جمع، یعنی اللہ تعالیٰ جنت اور جہنم جو تقسیم کریں گے نا، تو مسلمانوں تم سے پوچھ کے تمہاری خواہشات کے مطابق ایسا نہیں ہوگا. ولا امانی اہل کتاب، اور نہ ہی اہل کتاب کی خواہشات کے مطابق. یعنی یہود و نصارہ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ یہودی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے باقی سب جہنم میں جائیں گے، نصرانی کہتے ہیں ہم جنت میں جائیں گے باقی سب جہنم میں جائیں گے، ایسے ہی مسلمان بھی کہتے ہیں جی ہم صرف جنت میں جائیں گے، اور آگے ہر فرقہ آگے اپنے بارے میں یہی کہتا ہے. اللہ کہتے ہیں یہ تو بات ہی کوئی نہیں. نہ جنت آپ کی خواہشات کے مطابق تقسیم ہوگی، نہ اہل کتاب یہود و نصارہ کی خواہشات کے مطابق. تو کیسے ہوگی؟ بھئی یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کو اس کی جزا ملے گی، اللہ کہ توبہ کر لے، معافی مانگ لے، اصلاح کر لے. ولا یجد له من دون اللہ ولی ولا نصیرا، اور اس کو نہیں ملے گا اللہ کے بالمقابل کوئی دوست اور کوئی مددگار. اللہ تعالیٰ جب اسے پکڑیں گے نا تو کوئی اسے بچا نہیں سکے گا. اور وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ، جو بھی اچھے عمل کرے گا، مِن أَوْ أُنثىٰ، مذکر ہو یا مؤنث ہو. یعنی جب اللہ تعالیٰ اجر دینے کی باری آتی ہے نا تو اللہ تعالیٰ مذکر مؤنث کو برابر رکھتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ جو ایک فرق ہمیں نظر آتا ہے نا وراثت کی تقسیم میں اور گواہی کے اندر اور باقی چیزوں کے اندر، وہ ایڈمنسٹریٹو ایشوز ہیں. ایڈمنسٹریٹو ایشوز کا مطلب یہ ہوا کہ بھئی وہ نظام کو چلانے کے لیے کچھ تفاوت رکھے گئے اور ان کے بغیر نظام چل نہیں سکتا. باقی جب اجر کے باری تقسیم کی آئے گی تو یہ نہیں ہوگا کہ عورت کی نیکی جو ہے وہ آدھی تصور کی جائے گی اور مرد کی نیکی جو ہے دوگنی تصور کی جائے گی، ایسی کوئی بات نہیں. تو مرد ہو یا عورت ہو، وہ مؤمنون، اس کا ایمان والا ہونا ضروری ہے. فاولئک يدخلون الجنہ ولا یظلمون نقیرا، اور ایسے یہی لوگ جو عمل صالح اختیار کرتے ہیں اور ایمان کی زندگی گزارتے ہیں، یہی جنت میں داخل ہوں گے. اور ولا یظلمون نقیرا، ان کو کھجور کی گٹلی کے آخر میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے، نقیر اس کو کہتے ہیں، اتنا بھی ان کے ساتھ ظلم نہیں کیا جائے گا. ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه للہ، سب سے اچھا دین کس کا ہے؟ سب سے اچھا دین اس بندے کا ہے اسلم وجهه للہ، جو اپنے آپ کو اللہ کے تابع کر دیتا ہے. یعنی کیا مطلب؟ وہ ہر کام اللہ سے پوچھ کے کرتا ہے. وہ کوئی بھی فیصلہ ایسا نہیں کرتا جس پہ وہ اللہ سے مشورہ نہ کرے. وہ کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس پہ اللہ کی کتاب سے کنسلٹیشن نہ لے. یہ ہے اسلم وجہہ للہ. وہ ہر کام اللہ سے پوچھ کے کرتا ہے اور اللہ سے پوچھ کے قدم اٹھاتا ہے اور قدم رکھتا ہے. یہ اس سے اچھا دین کسی کا نہیں ہے. اور یہ دین کس نے اختیار کیا تھا؟ وہ محسن، اور اس کا محسن ہونا بھی ضروری ہے. احسان، یعنی احسان کا مطلب یہ ہے کہ انسان زندگی اس طرح گزارے گویا کہ وہ اللہ کو دیکھ رہا ہو. اگر یہ کیفیت تھی تو کم از کم یہ کیفیت ہو کہ اللہ اسے دیکھ رہا ہے. یعنی یہ دو چیزیں ہوتی ہیں. انسان کو عمل پہ دو چیزیں آبادہ کرتی ہیں. یہ جو احسان کے دو درجے ہیں نا، ایک انسان عمل کرتا ہے کس میں؟ محبت کی وجہ سے، رغبت کی وجہ سے. اور دوسرا عمل کیوں کرتا ہے؟ ڈر، خوف اور ڈر کی وجہ سے. تو جو پہلا درجہ ہے نا کہ انسان اس طرح عمل کرے گویا کہ وہ اپنے رب کو دیکھ رہا ہے، تو یہ کیا ہے اصل میں؟ محبت میں عمل کرے. اور یہ کہ یہ اگر یہ تصور نہیں پیدا ہوتا تو یہ تصور ہو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کون سا ہے؟ یہ ڈر. یہ ڈر ہے. یہ دو چیزیں احسان ہے. بالکل یہ احسان کرتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کا خوف، دونوں چیزیں مل کے. عبادت کی اصل ڈیفینیشن بھی یہ ہے. ٹھیک ہے، غایت الذل و غایت الحب، انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کی عاجزی، یہ مل کے محبت، یہ بنتی ہے عبادت. اس کے بغیر عبادت قبول نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، یعنی اپنے آپ کو مٹا دینا. اور اس کے لیے میرے پاس مثال کوئی نہیں ہے اس کے ماورا کے. جیسے آپ ہیرو دیکھتے ہیں کہ وہ ہیرو کی خاطر پتہ نہیں کیا کیا کچھ کر لیتا ہے. ہاں، اس سے اچھی میرے پاس مثال نہیں، اس لیے میں نے یہ بات کی کہ بالکل نوجوان بیٹھے ہوئے ماشاء اللہ. تو یہ ہوتی عبادت، یہ ہوتی عبادت.
جو مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ ہے، جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو اس کے بعد ہر چیز چھن گئی ان سے، اور اس سے پہلے وہ ایک سیلیبریٹی تھے پورے مکہ کے اندر، جس گلی سے گزرتے تھے نا تو لوگ وہ عطر جو انہوں نے لگایا ہوتا تھا وہ پوچھتے تھے جا کے کون کہاں سے ملے گا، اور وہ والا عطر یوز کیا کرتے تھے. لیکن جب وہ اسلام کی طرف آگے اور اللہ کی طرف اتنی محبت ہو گئی کہ ان سے ہر چیز چھین لی گئی، اور انہوں نے کہا مجھے کوئی پرواہ نہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہے انتہا درجے کی محبت کہ انسان اپنی چوائس کو، یہ امانی کا لفظ بار بار آ رہا ہے، ابلیس ہمیں کہاں سے پکڑتا ہے آ کے؟ ابلیس کہتا ہے یہ تو آپ کی اپنی خواہش ہے، آپ اپنی خواہشات کے خلاف چلیں گے. ٹھیک ہے، تو اپنی خواہشات کی مخالفت نہیں کرتا بندہ، لیکن مومن اپنی خواہشات کو بھی اللہ پہ قربان کر دیتا ہے. یہ ہوتی ہے عبادت. اصل عبادت یہ ہے انتہا درجے کی محبت اور انتہا درجے کا خوف، اور اپنی جس سے محبت ہے اس کی محبت میں اپنی خواہشات کو بھی قربان کر دینا. تو اللہ تعالیٰ نے عبادت کا یہ درجہ عطا فرمائے. اور یہ ہے احسن دین، سب سے اچھا دین کہ انسان اپنے آپ کو اللہ کے، اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دے اور ایک محسن بن جائے، اللہ سے شدید محبت کرے اور اللہ کا خوف بھی ہو اس کے اندر، یا دونوں میں سے کوئی ایک چیز لازمی ہو. واتبع ملت ابراہیم حنیفا، اور وہ پیروی کرے ملت ابراہیم کی. جو ملت ابراہیم کیا ہے؟ ملت ابراہیم، ملا یا ملو کا مطلب ہوتا ہے ابلاغ کا لفظ بھی اسی سے ہے، کوئی چیز نوٹ کرنا، جو ڈکٹیٹ کروایا جا رہا ہو وہ لکھنا. تو جو سابقہ انبیاء سے بالخصوص ابراہیم علیہ السلام سے ریٹن میں ملا ہوا ہے اس کے مطابق زندگی گزارنا. اور ریٹن میں کیا ملا ہوا ہے؟ یہ قرآن مجید سارا ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو ان کی دی ہوئی ڈکٹیشنز کو فالو کرنا جو ابراہیم علیہ السلام کو دی گئی تھی، حنیفاً یکسو ہوتے ہوئے، پھر اس کے مقابلے میں کسی اور کی نہیں چلے گی. یکسو ہوتے ہوئے مطلب اس میں یہ نہیں کہ اللہ کی بھی مان لی، ابراہیم علیہ السلام کے راستے میں بھی چل لیا اور تھوڑا سا اپنی بھی مان لی، نہیں. صرف حنیفاً کا مطلب یہ ہوگا صرف ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی اور اس انداز سے اللہ کو خوش کرنا جس طرح انہوں نے کیا. واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. اس کا فائدہ کیا ہوا انہیں؟ ملت ابراہیمی پہ چلنے کا ان کو فائدہ یہ ہوا ابراہیم علیہ السلام کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا بنا لیا؟ اپنا خلیل، اپنا خلیل بنا لیا. تو خلیل جو ہے نا عربی میں 10 کے قریب الفاظ ہیں جو محبت کے لیے استعمال ہوتے ہیں، 10 کے قریب. صبابہ ایک لفظ ہے، ایک جو لفظ ہے وہ مودت ہے، ایک جو ہے لفظ شغف ہے، ایک لفظ جو ہے وہ عشق ہے، اور ایک حب ہے. یہ مختلف الفاظ استعمال ہوتے ہیں. تو ان میں سب سے جو قبیح درجہ ہے، سب سے قبیح درجہ وہ عشق کا درجہ ہے. اور قرآن مجید میں عربی لفظ ہونے کے باوجود پورے کہیں بھی یہ عشق کا لفظ استعمال نہیں ہوا. اور جو سب سے اعلیٰ درجہ محبت کا وہ ہے خلت. ٹھیک ہے، اور حبیب بھی ایک لفظ بولا جاتا ہے دوستوں کے لیے. تو اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو كنت متخذا خلیلا، لو كنت من اہل الارض متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. اگر میں زمین میں کسی کو اپنا خلیل بناتا تو کس کو بناتا؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پہ کسی کو اپنا خلیل نہیں بنایا. تو اللہ تعالیٰ نے دو لوگوں کو اپنا خلیل کہا ہے. حدیث کے اندر آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے خلیل ہیں، اور قرآن مجید میں آیا کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ کے خلیل ہیں. اور وہ اللہ کے خلیل کس وجہ سے بنے؟ اس راستے کی اتباع کی وجہ سے، اس ملت پہ چلنے کی وجہ سے. وللہ، یعنی اللہ سے محبت کی تکمیل چاہیے تو پھر ابراہیم علیہ السلام کی ملت پہ چلیے. وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. وکان اللہ بکل شیء محیطا، اللہ ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے، اللہ کو ہر چیز کا علم ہے. کہاں پہ کیا پروجیکٹ چل رہے ہیں، کیا نظام چل رہا ہے، کہاں کس کی کیا سوچ ہے، اللہ سب چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہیں. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ، اور یہ آپ سے عورتوں کے بارے میں بھی فتویٰ مانگتے ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، یہ عورتوں کے کچھ احکام ابھی یہاں پہ بھی آ گئے، پہلے بھی گزرے اور اب یہ دوبارہ آ گئے، اس سے ملتے جلتے احکام ہیں. قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ، آپ انہیں کہہ دیجئے کہ اللہ آپ کو فتویٰ دے رہے ہیں عورتوں کے معاملے میں. وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فی یتام النساء، اور جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا تھا پیچھے، اور یتیم عورتوں کے بارے میں، یتیم بچیوں کے بارے میں. اللہ کی لا تؤتونہن ما کتب لہن، جن کو تم ان کا حق بہر تو ادا نہیں کرتے، جو ان کا سٹینڈرڈ ہے حق بہر کا تو وہ نہیں دیتے. وترغبون ان تنکحوہن، اور تمہاری خواہش ہوتی کہ ان سے نکاح کر لو. کیوں نکاح کرنا چاہ رہے ہوتے؟ اس لیے کہ ان کے پاس مال ہوتا تھا اور ان کے اسباب، ان کی پراپرٹی کافی زیادہ ہوتی تھی، تو وہ یہ چاہ رہے ہوتے تھے کہ وہ ان سے شادی کر لیں اور ان کو ان کے حقوق ادا نہ کریں. تو چونکہ وہ یتیم ہے اس وجہ سے ان کے پیچھے وزن نہیں ہے جو ان کے حقوق کے لیے بات کر سکے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی جو عورتیں ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ والمستضعفین من الولدان، مستضعفین ضعف سے ہے، ضعیف کمزور، ولدان ولد سے کیا مطلب؟ بچے.
جو کمزور لڑکے یا بچے ہیں وہ اور یہ یتیم عورتیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ، اور بالخصوص یتیم جو ہے ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ آپ کو یہ فتویٰ دے رہے ہیں کہ عدل کیجئے ان کے ساتھ، قسط، ان کے ساتھ ظلم مت کیجئے، چھوٹے بچوں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، اور جو یتیم بچیاں ہیں ان کے ساتھ ظلم مت کیجئے. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا، جو بھی آپ بھلائی کریں گے کسی بچے کے ساتھ، بڑے کے ساتھ، اللہ ہر چیز جانتے ہیں، اللہ اس پہ آپ کو اجر دے دیں گے. اچھا وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا، اب یہاں پہ عورتوں کو ایک مشورہ دیا جا رہا ہے. اگر کوئی عورت ڈرتی ہو اپنے خاوند سے اس کے نشوز اور اعراض، نشوز کا مطلب ہے اس کے بغض اور نفرت سے، وہ اب اس میں رغبت ہی نہیں رکھتا، بیوی کی سے اعراض کرنا شروع ہو گیا، تو فلا جناح علیہما، تو ان دونوں میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یصلحا بینہما صلحا، کہ آپس میں یہ کوئی چیز کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر آپس میں متفق ہو جائیں، آپس میں کوئی صلح کر لیں. والصلح خیر، اور طلاق کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ آپ آپس میں صلح کر لیں. وأحضرت الأنفس الشح، اور لوگوں کے دلوں کے اندر جو ایک بخیلی ہے یا ایک حرص پائی جاتی ہے لوگوں کے نفسوں کے اندر، اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے، بجائے اس کے کہ معاملات خراب ہو جائیں، تو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر آپ محسن بنے رہیں، یعنی اللہ سے ڈرتے رہیں اور اللہ کی محبت میں لوگوں سے عدل، اور بچیوں سے، بیویوں سے اور ان بچوں سے عدل کریں گے، تو وَتَتَّقُوا، اور اللہ کی مخالفت سے بچیں گے اور اللہ کی ناراضگی سے بچیں گے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جو آپ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، اور یہ یہاں پہ جو اوپر مشورہ دیا گیا نا، یہ اصل میں 128 کے اندر 128 نمبر میں یہ ہوتا یہ تھا کہ جب وہ کسی شادی کر لیتے تھے، کسی دوسری شادی کر لیتے تھے، تو اس کی طرف زیادہ ان کی رغبت ہوتی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ وہ جو پہلی عورت ہے، اب بجائے اس کے کہ وہ طلاق لے لے، یا اس کے بچے بھی ہیں یا اس کی پریشانی بھی ہے، تو اس کو چاہیے کہ کوئی صلح جوئی کر لے. باقی اگر وہ ظلم کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو اللہ تعالیٰ خود اس سے اس کا انتقام لے لیں گے، اس سے بدلہ لے لیں گے، مرد سے اگر وہ زیادتی کر رہا ہے تو. عورت بہرحال اپنا گھر اجڑنے سے بچا لے. اور پھر فرمایا کہ لن تستطيعوا ان تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، چاہے آپ کے اندر شدید تڑپ ہی کیوں نہ ہو کہ آپ عدل کریں، زیادہ بیوی ہے تو ان کے درمیان، لیکن آپ ان کے درمیان عدل نہیں کر سکتے. فلا تميلوا كل الميل، تو آپ جو ہے، یعنی انسان اگر کرے بھی نا تو دوسروں کو نظر ہی نہیں آ سکتا کہ وہ عدل کرے گا، ٹھیک ہے، بالخصوص بیویوں کو، کیونکہ ہر بیوی نے اپنے اینگل سے سوچنا ہے نا، اس نے خاوند کے اینگل سے تھوڑی سوچنا ہے. تو اس لیے آپ عدل نہیں کر سکتے، آپ کوشش کریں بھی تو عدل نہیں کر سکتے. ولو حرصتم، چاہے آپ کے اندر حرص ہی کیوں نہ ہو، آپ خواہش مند ہی کیوں نہ ہو کہ میں عدل کروں گا. فلا تميلوا كل الميل، لیکن یہ نہ کریں کہ آپ مکمل ہی ایک بیوی کی طرف مائل ہو جائیں. فتذروها كالمعلقة، اور دوسری کو آپ معلق کر دیں. معلق کا مطلب کیا، یہ بیان کیا گیا کہ وہ اس کو ایسے کر دیں کہ جیسے نہ وہ سیب کی طرح ہے اور نہ وہ متزوج کی طرح ہے، یعنی ایسے ہے کہ اس کا جیسے خاوند ہے بھی نہیں اور وہ آگے بھی نہیں شادی کر سکتی کہ اس کی شادی شدہ ہے وہ، تو بالکل ہی اس کو پرسانے حال کوئی نہ ہو، اس سے بچیں، یہ بہت ظلم والا کام ہوتا ہے. وَإِن تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا، اگر آپ اصلاح کرتے رہو اور تقوی اللہ سے ڈرتے رہو اور اللہ سے بچنے کی کوشش کرتے رہو تو اللہ کی نافرمانی سے، فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو اللہ پھر معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں. وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر وہ دونوں ایک دوسرے سے علیحدہ ہو جائیں گے، بیوی کہتی نہیں گزارا ہوتا میرا تمہارے ساتھ، اور خاوند بھی کہتا ٹھیک ہے جانا تو چلی جاؤ، تو اللہ فرماتے ہیں اگر یہ دونوں علیحدہ ہو جائیں گے، یغنی اللہ کل من سعتی، تو ایسا نہیں ہوگا کہ ایک کے بغیر دوسرا جو ہے اس کی جان نکل جائے گی. یہ سب ڈراموں فلموں میں ہوتا ہے، حقیقی زندگی میں ایسا کوئی بھی نہیں ہے. تو جو ہے وہ یہ تفرقا، اگر یہ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے سے علیحدگی اختیار کر دیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے یغنی اللہ کل من سعته، اللہ ہر ایک کو اس کی اپنی وسعت سے اس کو غنی کر دیں گے، ہر ایک کو دوسرے سے غنی کر دیں گے. تو یعنی اس کی ضرورتوں سے نہیں رہے گی، اللہ کہیں اور سے اس کی ضرورت پوری کر دیں گے. تو وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا، اللہ تعالیٰ بڑی وسعت اور حکمت والے ہیں. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں جو کچھ ہے ہر چیز کا مالک اللہ ہے. وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، اور ہم نے آپ سے پہلے لوگوں کو بھی یہی وصیت کی تھی اور آپ کو بھی یہی وصیت کر رہے ہیں، أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ، کہ اللہ سے ڈرو، اللہ کا تقوی، اللہ کا خوف اختیار کرو. وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تمہیں یہ بات منظور نہیں اور تم اللہ سے ڈرنے کے لیے آمادہ نہیں ہو، یعنی اس کے حکم کے مطابق چلنے کے لیے اللہ سے ڈر کے اس کے حکم کے مطابق چلنے کے لیے آمادہ نہیں ہو، تو فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، تو پھر سن لو کہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اللہ کا ہے. وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا، اللہ تعالیٰ انسانوں سے غنی ہے اور اللہ تعالیٰ قابل تعریف ہے. وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، آسمان و زمین میں یہ تیسری دفعہ آ گیا، آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا. یہ ہمیں یقین ہو جائے
کہ انسان جو ہے نا اس کے پاس کوئی چیز آئے نا تو وہ سمجھتا ہے کہ میں ہی مالک ہوں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ ایسی بات نہیں ہے. آپ کو یقین ہونا چاہیے کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے سب اللہ کا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ عَلِيمًا, اور علم کے اعتبار سے اللہ کافی ہے. یعنی کفا باللہ وکیلا, اللہ تعالیٰ سے اللہ تعالیٰ کی حالت کے وکیل وکالت کے اعتبار سے کسی انسان کی طرف داری اور اس کے جو پریشانیاں ہیں جن میں وہ کسی اور پہ اعتبار کرتا ہے, اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کافی ہے. انسان اللہ پہ اعتبار کرے. ان یشاء یذہبکم, اللہ تعالیٰ اتنا اختیار رکھتے ہیں اگر چاہیں تو آپ کو سب کو ختم کر دے, لے جائیں, اللہ آپ کو سب کو ختم کر دے. ایھا الناس, اے لوگوں, ویاتی بآخرین, اور آپ کی جگہ پہ پلک جھپکنے میں کوئی اور قوم آ کے بیٹھ جائے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَدِيرًا, اور اللہ اس چیز کے مکمل اختیار رکھتے ہیں. یعنی آج سے 100 سال پہلے اس کائنات میں کون رہ رہا تھا؟ ہم لوگ رہ رہے تھے, اور 100 سال گزرتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلا, جیسے ایک لمحہ گزر گیا. تو اور جس نے سال گزارا ایسی ہے جیسے 700 سال گزارا. تو اب ہم ہیں اور 2 سال بعد, سال بعد کوئی اور لوگ آ جائیں گے. تو اس لیے اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ آپ کو ختم کر دیں اور کسی اور قوم کو لے آئیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کا یہ اللہ تعالیٰ مقتدر ہے, مکمل اختیار رکھتے ہیں. اس چیز کا احساس ہونا چاہیے انسان کو. من کان یرید ثواب الدنیا فإن اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, جو بندہ دنیا کے ثواب کا طلبگار ہے. کتنے سارے ہم میں سے جو دنیا چاہتے ہیں, دنیا میں اچھا اسٹیٹس بھی, تعلیم بھی, عہدہ بھی, اور ساری ضروریات پوری چاہتے ہیں نا, تو یہ کوئی غلط چیز نہیں ہے. بس یہ غلط ہے کہ ان اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, کہ انسان ذہن چھوٹا کر لے اور وہ صرف کس کا طلبگار بن جائے؟ دنیا کا. نہیں, ان اللہ ثواب الدنیا والآخرہ, دنیا بھی آپ کے اللہ کے پاس ہے اور آخرت بھی اللہ کے پاس. ذہن کو بڑا کیجیے, دنیا اور آخرت دونوں کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے اور طلب کیجیے اور محنت کیجیے. وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا, اللہ سننے والے ہیں اور اللہ بصیرت والے, دیکھنے والے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ, یہی مضمون پہلے بھی گزر چکا ہے ابتدا میں, اب یہ دوبارہ بھی آ گیا. اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والوں, یہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں زمین میں عدل کے قیام کا ایمان والوں کو پابند بنایا ہے. یعنی سمجھے کہ اس آیا کی روح سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جو ہے نا وہ مسلمانوں کو اس کو رد کرنا چاہیے. مسلمانوں کے ہاتھ میں ہونے چاہیے دنیا میں ہر جگہ پہ عدل کے فیصلے. مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے قیامت والے دن اس آیت کی روح سے اگر کہیں بھی دنیا میں ظلم ہوا. وہ جو عمر کے بارے میں آتا ہے نا, وہ کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مر گیا, وہ تو اس کی سند میں مقال ہے, تو کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو مجھے اللہ پوچھیں گے. تو وہ یہ نہیں کہہ رہے تھے کہ میں خدا ہوں اور میں روزی دیتا ہوں, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ میری ذمہ داری ہے, میں جواب دہ ہوں انسانیت کے معاملے میں اللہ کے سامنے اور مخلوقات کے معاملے میں. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, کونوا قوامین, یہ پوسٹ ہے اللہ تعالیٰ نے جو کریٹ کی ہے, ایک پورا آفس کریٹ کیا ہے, ایک پورا عہدہ کریٹ کیا ہے امت مسلمہ کے لیے. کونو, ہو جاؤ, قوامین, پیچھے بتایا گیا تھا الرجال قوامون علی النساء, قوام نگہبان, ذمہ دار, جواب دہ ہو جاؤ, جواب دہی کرنے والے اور داد رسی کرنے والے, بالقسط, عدل کے ساتھ, یعنی عدل کے قائم کرنے والے بن جاؤ. شہداء للہ, اللہ کے لیے گواہ بن کر, یعنی اللہ کے گواہ بن کر, اللہ کے نمائندے بن کر اس کائنات میں عدل کے قائم کرنے والے بن جاؤ اور عدل کے ذمہ داران بن جاؤ. تم لوگ ایمبیسڈر آف پیس جسے کہا جاتا ہے وہ بن جاؤ. ولو علی انفسکم, چاہے وہ عدل آپ کے اپنے خلاف ہی کیوں نہیں ہے. یعنی عدل کا تقاضا یہ نا کہ آپ کے خلاف فیصلہ ہو تو اس کو بھی برداشت کیجیے, یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. اویل والدین, چاہے وہ عدل کا تقاضا آپ کے والدین کے خلاف ہے. اویل اقربین, چاہے وہ عدل آپ کے اقربا کے خلاف ہے تو بھی اس کو تسلیم کیجیے. ان یکن غنیا او فقیرا, بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ بندہ عدل کو اس لیے چھوڑ دیتا ہے, عدل سے انحراف اس لیے کرتا ہے کہ جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے نا وہ بڑا فقیر ہوتا ہے اور بندہ سمجھتا ہے کہ یہ تو بالکل ختم ہو جائے گا. اللہ فرماتے ہیں عدل کے معاملے میں جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے وہ چاہے غنی ہے تو آپ ڈر جائیں, یا وہ فقیر ہے تو آپ اس چیز سے ڈر جائیں کہ یہ بیچارہ جو ہے اس کا کیا بنے گا. آپ کے اوپر بالکل ایسا کوئی بھی احساس طاری نہیں ہونا چاہیے. چاہے وہ فقیر ہے جس کے خلاف فیصلہ ہو رہا ہے, چاہے وہ غنی ہے, آپ کو اس معاملے میں بالکل بھی پریشان نہیں ہونا ہے. فاللہ اولیٰ بہما, اللہ تعالیٰ ان دونوں کے آپ سے زیادہ قریبی تعلق رکھنے والے ہیں. اللہ کو ان کا آپ سے زیادہ احساس ہے. آپ عدل کے مطابق فیصلہ کیجیے. ولا تتبعوا الهوى فلا تتبعوا الهوى, سب سے بڑا جو عدل کا دشمن ہے وہ کون ہے؟ عدل وہ ہے جو اللہ نے آسمانوں سے دیا ہے, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کیا, یہ عدل ہے. فلا تتبعوا الهوى, کس کی پیروی نہ کرو؟ خواہشات. سب سے بڑا عدل کا دشمن خواہشات ہے, وہ انفرادی سطح پہ ہو یا وہ اجتماعی سطح پہ ہو, وہ ایک پارلیمنٹ پوری کی خواہشات ہو یا وہ ایک دو بندوں کی خواہشات ہو یا وہ میری اور آپ کی خواہشات ہو. تو یہ خواہشات بڑی خطرناک ہے. عدل کا سب سے بڑا دشمن یہ ہے. فلا تتبعوا الهوى, خواہشات کی پیروی نہ کرو, نہ اپنی نہ کسی اور کی. ان تعدلوا, خواہشات کے پیچھے نہ چلو اس سے کہ تم جو ہے نا وہ ان تعدلوا, کہ تم جو ہے وہ عدل سے انحراف کر لو. تو وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا, اور اگر تم نے اپنی زبان کو ٹیڑھا کر لیا یا اعراض کر لیا. بس اوقات کیا کرتا ہے بندہ, صرف صحیح بات کرتے کرتے درمیان میں دو جملے غلط بول جاتا ہے.
اور اس سے بات کا پورا